الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد یہ ایک حدیث شریف نقل کی ہے ان اللہ تعالی بعثنی رحمۃ للعالمین وہدی للعالمین وامرنی ربی عز وجل بمحق المعازف والمزامیر والاوصان والصدیق وامر الجاہلیہ. اللہ تعالی نے مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے. اور مجھے میرے رب عز و جل نے مجھ کو حکم فرمایا ہے کہ میں گانے بجانے کے سامان کو مٹا ڈالوں، توڑ ڈال اور بتوں کو توڑ دوں اور صلیب کو توڑ دوں اور جاہلیت کی جتنی چیزیں ہیں سب کو مٹا ڈالوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے کہ میں گانے بجانے کے سامان کو مٹا ڈالوں، توڑ ڈالوں اور بتوں کو توڑ دوں اور صلیب کو توڑ دوں اور جاہلیت کی جتنی چیزیں ہیں سب کو مٹا ڈالوں، کو مٹا ڈالوں. جاہلیت کے اندر اسلام سے پہلے کے زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں. جاہلیت کے اندر کوئی آسمانی ہدایت موجود نہیں تھی. لوگ بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے. جس کی عقل میں اور جس کی سمجھ میں جو کچھ آتا کر لیتا تھا. کچھ لوگ اپنے باپ دادا کے رسم و رواج پر تھے، اور کوئی پچھلی آسمانی کتابوں کی کوئی بچی کھچی تعلیم باقی رہ گئی تھی، اس پر تھے، تھوڑا بہت اللہ اللہ کرتے تھے. اللہ تعالی کی عبادت کا تصور ان کے یہاں بھی بہرحال تھا. یہودیوں کے یہاں بھی تھا، نصرانیوں کے بھی یہاں بھی تھا، مجوسیوں کے یہاں بھی تھا اور بت پرستوں کے یہاں بھی تھا. اللہ کا نام بہرحال وہ لیتے تھے. لیکن اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کوئی ہدایت ان کے پاس نہیں تھی. جس ہدایت نامے کے مطابق وہ عمل کرتے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 550 سال کا زمانہ گزر چکا تھا، اور ان کے بعد سے دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اور وہ بھی جب تشریف لائے تھے تو یہودیوں نے ستایا، آپ کی تعلیم کو قبول نہیں کیا، لمبا قصہ ہے۔ اللہ تعالی نے ان کو آسمان پر اٹھا دیا۔ بعد میں ایک یہودی نے دین مسیح کو بگاڑ ڈالا، کچھ کا کچھ بنا دیا۔ موجودہ مسیحیت وہ مسیحیت نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ موجودہ یہودیت وہ نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام۔ اور اسی طرح غرضے کے 5.5 صدیوں کا زمانہ گزر چکا تھا، دنیا میں کسی طرف کوئی روشنی باقی نہیں تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، تاریکی تھی۔ اور اس کی اور اندھیرے میں لوگ اپنی عقل و فہم کے مطابق ٹامک ٹوئیاں مارتے تھے، جس کی سمجھ میں جو آتا کر لیتا۔ حلال و حرام کا نظام ان کا اپنا بنایا ہوا تھا، جائز و ناجائز وہ ان کا اپنا بنایا ہوا تھا، عبادات کے طریقے ان کے اپنے بنائے ہوئے تھے، غنی اور شادی کی رسمیں ان کی اپنی بنائی ہوئی تھیں، معاشرت اور معاملات کے دستور انہوں نے اپنے تجویز کیے ہوئے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت تو پیش آتی ہے نا آدمی کو، جب بھی آدمی رہے گا کچھ نہ کوئی طریقہ تو اس کو اپنانا ہی پڑے گا۔ پوری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ تعالی نے انسانیت پر رحمت فرمائی اور فاران کی چوٹیوں سے نبوت کا آفتاب طلوع ہوا، اور پھر یہ آفتاب بلند ہوا، یہاں تک بلند ہوا کہ پوری دنیا اس کی روشنی سے چمکنے لگی، اور آج تک چمک رہی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے لیا کہ نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم رہے گی، بلکہ قیامت تک، اس دنیا کے آخری دن تک، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں اس کا اٹھا لینا، اس وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت جوں کی تو محفوظ رہے گی، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکے۔ آثار و نشان سب قائم ہیں، راستے کی پوری منزلیں موجود ہیں، آثار و نشان قائم ہیں، لیکن چلنے والوں نے چلنا چھوڑ دیا۔ تو غرضے کے اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی، یوں فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، پورے جہان پر رحمت کرنے والوں۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ ایک عالم نہیں بلکہ عالمین، پورے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا تھا اور بالکل صحیح فرمایا تھا، لا يبقى بیت وبر ولا مدر الا اعز اللہ
ادخلہ اللہ علیہ السلام بغز عزیز اور ذل ذلیل. دنیا کے اندر کوئی پشم کا، کوئی اون کا مکان نہیں رہے گا، یعنی خیمہ، اور کوئی مٹی کا مکان نہیں رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ اسلام کی روشنی نہ پہنچا دے، کوئی چاہے نہ چاہے. اسلام کا نور اللہ نے اور اسلام کی روشنی ایک ایک گھر میں پہنچا دی، ویرانہ ہند میں بھی پہنچی، اور پہاڑی اور جنگلات کے لوگ وہاں تک بھی پہنچے. کسی نے قبول کیا، کسی نے نہیں کیا، وہ الگ بحث ہے، ان کی قسمت ہے. اچھا، اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین اور سارے جہان کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے. مجھے حکم کیا دیا ہے؟ پہلا حکم یہ دیا ہے کہ میں گانے بجانے کے سامان کو مٹا ڈالا. بتوں کا تذکرہ بعد میں، صلیب کا تذکرہ بعد میں، دوسرے امور جاہلیت کا تذکرہ بعد میں. فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، امرنی ربی عز وجل بمحق المعازف والمزامیر. معازف کہتے ہیں گانے کے سامان کو، اور مزامیر بانسری کو کہتے ہیں جو بجائی جاتی ہے، یعنی جس سے آواز نکالی جاتی. ان تمام چیزوں کو مٹا دینے کا مجھے حکم فرمایا ہے. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اسی کو ایجاد کیا. اللہ تعالی کے راستے سے ہٹانے کے لیے اسی گانے بجانے کے سامان کو شیطان نے ایجاد کیا. اور الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. راگ اور گانا دل کے اندر نفاق کو ایسا اگاتا ہے، منافقت کو، بے ایمانی. اوپر سے آدمی مسلمان ہو، اندر سے بے ایمان اور کافر ہو، اس کو نفاق کہتے ہیں. گانا سننے سے اندر بے ایمانی، دل کے اندر بے ایمانی اور نفاق ایسے پیدا ہوتا ہے جیسا کہ بارش سے سبزہ پیدا ہوتا ہے. بارش ہو جائے تو اللہ کے حکم سے کوئی طاقت پھر زمین کو روئیدگی سے، یعنی سبزہ اگانے سے روک نہیں سکتی. اور گانا کانوں کے اندر پہنچ جائے پھر دل کے اندر منافقت اور بے ایمانی، کفر پیدا ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. تو شیطان نے اس کو ایجاد کیا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. بت پرستی، صلیب پرستی یا دوسری چیزیں، اس کی نوبت تو بہت بعد میں آ سکتی ہے، لیکن گانا بجانا، راگ رنگنی، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہر ایک الو کو اس میں مبتلا کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے کسی کافر و مشرک کی ضرورت نہیں ہے. شیطان نے اس کو پہلے ایجاد کیا اس لیے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا آسان ہے بنسبت بتوں کی اور بنسبت صلیب پرستی کی.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی نے گانے بجانے کا سامان مٹانے کے لیے بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو اس کے مٹانے میں لگے ہوئے تھے، لیکن شیطان اس کو چالو کرنے میں لگا ہوا تھا۔ مقابلہ تھا نا، کشتی تھی۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ شیطان اور شیطان کے ایجنٹ کافر و مشرک وہ تو ان چیزوں کو ایجاد کرتے یا ان کی حوصلہ افزائی کرتے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے اور ان کو فارغ کر دیا کہ تم نہ کرو، ہم تمہارا کام کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے دیکھا شیطان کو کہ آرام سے بیٹھا ہے، خواب میں دیکھا آرام سے بیٹھا، اس سے پوچھے کہ میاں ساری دنیا کا ذمہ تو نے لے رکھا ہے، ٹیکہ لے رکھا ہے اور آرام سے بیٹھے ہو؟ کہنے لگا مجھے اب زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا، اب میرے شاگرد اتنے پیدا ہو گئے ہیں کہ میں قریب ریٹائر ہو گیا ہوں۔ وہ عربی کا ایک شعر ہے کہ فلاں صاحب شیطان کے لشکر میں شامل تھے، اب ان کو ترقی ہو گئی ہے اور شیطان ان کا سپاہی بن گیا ہے، اب یہ شیطان کے بھی استاد ہو گئے۔ اب مسلمانوں کا کون سا گھر ایسا ہے الا ماشاء اللہ جس میں یہ گانا بجانا نہ ہوتا ہو، یا گانے بجانے کے آلات موجود نہ ہوں؟ فإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ کوئی جگہ اللہ کی زمین میں باقی نہیں رہی جہاں گانے بجانے کی یہ آواز نہ پہنچتی شہروں میں۔ اب تو دیہات میں بھی چلا گیا، بجلی جا رہی ہے جگہ جگہ تو ساتھ ٹیلی ویژن بھی جا رہا ہے۔ پہلے ٹرانسسٹر کے ساتھ کام چلاتے تھے دیہاتی لوگ، پھر شیطان نے بتایا کہ تم یہ بجلی کے سیل ہوتے ہیں نا، ان کے ذریعے سے بھی کام چلا سکتے ہو، اس پر ٹیلی ویژن چلنے لگا۔ اب جہاں جہاں بجلی جا رہی ہے وہاں وہاں ساتھ یہ بھی جا رہا ہے۔ اللہ کی نعمت کا استعمال لوگ اس پر کر رہے ہیں۔ بہت سے دیندار حاجی نمازی ان کے گھروں میں چل رہے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، میں نے ان سے کہا کہ فلاں آدمی کے لیے کچھ مدد کی ضرورت ہے، ان کو نام نہیں بتایا ایک آدمی کا، اس کے لیے ضرورت ہے۔ بہت سے بڑے بیچارے ایسے ضرورت مند ہوتے ہیں، تو مجھے کہنے لگے کہ اس کے گھر میں ٹیلی ویژن تو نہیں ہے، ٹی وی تو نہیں ہے۔
میں بے حد شرمندہ ہوا، اگرچہ اپنی شرمندگی کا میں نے اظہار اس کے سامنے نہیں ہونے دیا. میں نے کبھی اس کی تو تحقیق کرنا پڑے گی. کہنے لگے ہاں تحقیق کر لیجیے. گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اور تنگ دستی ہے، تکلیف ہے، بے روزگاری کی وجہ سے بھی، لیکن ٹی وی چل رہا ہے. بیوہ ہے، لوگوں سے زکاتیں وصول کرتی ہے، لیکن ٹی وی چل رہا ہے گھر میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس میں اس گانے بجانے کے سامان ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفاق کو پیدا کرتا ہے دل کے اندر، ہمیں پتہ نہیں چلتا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل سے ناواقف ہو، پیشے وہ حجاج خونی عادل است، اس کے نزدیک تو حجاج بھی عادل ہوگا. اس کو یہی معلوم نہیں کہ عادل کون ہوتے ہیں، عدل و انصاف کرنے والے کون ہوتے ہیں. ہمیں یہی معلوم نہیں کہ مسلمان کون ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں ماشاءاللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ بھی غلط پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، پکے سچے مسلمان ہیں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ مسلمان ہوتے کون ہیں. اب جس شخص کو یہی معلوم نہ ہو کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، اب کیا اس کو بتایا جائے کہ نفاق کیا ہوتا ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات دل کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے، دل کے اندر بے ایمانی کفر پیدا ہوتا ہے. اس سے ان کو یہی معلوم نہیں کہ کفر ہوتا کیا ہے. جس کو ایمان کا پتہ نہ اس کو کفر کا کیا پتہ ہوگا. اور ایمان اور منافقت اور ایمان اور کفر کے درمیان امتیاز نہ ہونا، یہ ایک علامت ہے دل کے اندر نفاق پیدا ہو جانے کی. بدن مفلوج ہو جاتا ہے تو اس کو سرد گرم کا پتہ نہیں چلتا. حس نہیں رہتی. دل جب مفلوج ہو گئے تو ان کو نیکی بدی کا امتیاز نہ رہا، حتیٰ کہ کفر اور ایمان کا بھی امتیاز نہ رہا. صحیح بخاری شریف میں ہے، غالباً ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ لقیت 70 بدریا کلهم یخاف علیہ النفاق. میں 70 بدری صحابہ سے ملا ہوں، ہر ایک ڈرتا تھا کہ خدا کرے میں منافق نہ ہوں. اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ کرتا تھا. ہمیں کبھی خیال ہی نہیں ہوا کہ یہ بھی بیماری آ سکتی ہے. 70 بدری صحابہ، اور صحیح بخاری کی روایت، کلہم یخاف علیہ النفاق. اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ رکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کرتے، میرا نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں میں نہیں لیا تھا.
حضرت حذیفہ کو کچھ منافقوں کے نام بتائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پوچھتے تھے میرا نام تو نہیں لیا تھا منافقوں میں؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ نہیں پڑھتے تھے اس شخص کا جس کا جنازہ حذیفہ نہ پڑھے. دیکھتے تھے کہ حذیفہ جنازے میں گئے یا نہیں. اگر حذیفہ جاتے تھے جنازہ پڑھتے نہیں پڑھتے تھے. ہم لوگ اپنے ایمان کے معاملے میں بھی بے فکر ہو گئے ہیں کہ فکر یہ ایک ایسی چیز ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا. ایمان کا کچھ نہیں بگڑتا ماشاءاللہ. بھئی اللہ کرے نہ بگڑے. اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان صاف لے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. باقی تو معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا پٹ پٹا کے، لیکن ایمان ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اللہ کرے ہمارا ایمان ساتھ جائے. تو میں آج یہ کر رہا ہوں کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جن چیزوں کو مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے ہم ان چیزوں کو زندہ کر رہے ہیں، اور جن جن چیزوں کو زندہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے ان چیزوں کو مٹا رہے ہیں، ایک ایک کو مٹا رہے ہیں. اور ہمارے ایمان اور نفاق میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں کبھی شبہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے دل میں تو نفاق نہیں ہے. 70 بدری صحابہ تو ڈرتے ہیں مگر ہمیں کوئی اندیشہ نہیں. بھئی اللہ کرے ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح حقیقت نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا درد ہمیں نصیب فرمائے. جو ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے اس ہدایت کا کوئی شمع اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دے. پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے سامنے راستہ کھلے گا. بہت اذیت ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے جب اچھے اچھے لوگوں کے گھروں میں دیکھتا ہوں کہ ٹیلی ویژن ہے، گانے بجانے کا سامان ہے، اور یہ پہلے یہ سنیما ہال ہوتے تھے، لوڈے ووڈے وہاں جاتے تھے، ٹکٹ خریدتے تھے، پیسے بھی برباد کرتے، وقت بھی ضائع کرتے تھے، سنیما دیکھتے تھے. شیطان اس پر بھی راضی نہ ہوا. یورپ نے تو ایسا کیا انگلینڈ وغیرہ میں کہ پادریوں نے اپنے گرجاؤں میں سینمے بنائے لوگوں کو رغبت دینے کے لیے کہ گرجا میں نہیں آتا چلو سینما دیکھنے کے لیے آئے. 8ویں دن جانا ہوتا ہے ان کو اپنے گرجا میں. لوگ 8ویں دن بھی نہیں آتے تھے. بالآخر پادریوں نے کہا کہ مسجدوں میں سینما بنا دو. نہ لا حول ولا قوت الا باللہ، گرجاؤں میں سینما بنا دو. لیکن اس کے باوجود بھی نہیں آئے. آخرکار انہوں نے گرجاؤں کو بیچنا شروع کر دیا. ہم نے بھی ختم نبوت کے دفتر کے لیے ایک گرجا خریدا ہوا ہے اور بہت سے گرجا خرید کر کے مسجدیں بنائی گئی، مسلمانوں نے خریدے. تو شیطان نے کہا کہ نہیں یہ کافی نہیں ہے، ان کے گھر گھر میں سینما بناؤ. سینما میں کیا ہوتا ہے وہ فلمیں دکھاتے ہوں گے، میں تو کبھی گیا نہیں ہوں، بچپن سے لے کر الحمدللہ کبھی دیکھا نہیں اندر جا کے کیا ہوتا ہے.
ہاں مولوی صاحبان البتہ اس کا افتتاح کرنے کے لیے قرآن خوانی کے لیے تشریف لے جاتے ہیں کہ خریدو. گھر میں فلم چل رہی ہے سب دیکھ رہے ہیں اور پھر وہ ویڈیو فلمیں ہوتی ہیں اس کی کیسٹیں لوگ لے لیتے ہیں. اب شادیوں میں فلمیں چل رہی ہیں اور اب تو موت میں بھی فلمیں چل رہی ہیں. کن لغویات میں مبتلا ہو گئے اللہ کے بندوں, کن چیزوں میں مبتلا ہو گئے. خدا کے لیے اپنے حال پر رحم کرو. شیطان نے تمہیں کن کن چیزوں میں مبتلا کر دیا ہے. یہ کانوں کی لذت ہے, یہ کانوں کی لذت ہے گانا سننا, لیکن اس لذت کا نتیجہ بھی معلوم ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جو غریب آدمی ہے کہ خود پیسے دے کر کے خریدتے ہیں اس کو, کہتے ہیں خریدو. گھر میں فلم چل رہی ہے سب دیکھ رہے ہیں اور پھر وہ ویڈیو فلمیں ہوتی ہیں اس کی کیسٹیں لوگ لے لیتے ہیں. اب شادیوں میں فلمیں چل رہی ہیں اور اب تو موت میں بھی فلمیں چل رہی ہیں. کن لغویات میں مبتلا ہو گئے اللہ کے بندوں, کن چیزوں میں مبتلا ہو گئے. خدا کے لیے اپنے حال پر رحم کرو. شیطان نے تمہیں کن کن چیزوں میں مبتلا کر دیا ہے. یہ کانوں کی لذت ہے گانا سننا, لیکن اس لذت کا نتیجہ بھی معلوم ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جو گانا سنتا ہے قیامت کے دن سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, استغفر اللہ, اللہ کی پناہ. توبہ کرو اس سے. گانا سننے سے اور گھروں میں ان چیزوں کو رکھنے سے توبہ کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے ان چیزوں سے. یہ کانوں کے راستے سے اور آنکھوں کے راستے سے یہ نہ معلوم کیا کیا ہم اپنے دلوں میں ڈیل رہے ہیں. ہمارا دل جنگل بن گیا ہے, یہ کسی کا گھر نہیں رہا. اب دل تو خدا کا گھر تھا, بیت اللہ ہے. یہ دل کو تو اللہ والے بیت اللہ کہتے, اللہ کا گھر ہے. پورا وجود دوسروں کے لیے ہے, دل اللہ کے لیے. اس میں اللہ کی یاد سمائے, دل کے اندر اللہ کی یاد سمائے. مصنف کہتا ہے کہ عذر الحواذل حول قلب التائه وهوى الأحبة منه في سودائه. ملامت کرنے والوں کی ملامت عاشق کے دل کے ارد گرد رہتی ہے اور محبوب کی محبت دل کے اندر موجود ہے. وہاں تک پہنچتی ہے, ملامت پہنچتی نہیں, محبت تک پہنچتی نہیں. قرآن کریم میں ہے یحبونہم کحب اللہ, یہ لوگ اپنے بتوں سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت رکھنی چاہیے اللہ سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہیں اللہ کی محبت میں. ان کے دل میں جیسی اللہ کی محبت ہے ویسی کسی کی بھی نہیں, ایمان والوں کے دل. ایمان دل تو ایک اللہ کے لیے ہے,
لیکن ہم نے جب سے اس دل کو ویران کیا، اس کو جنگل بنا دیا، نہ معلوم کیا جھاڑ جھنکار ہے اس میں، کیا صحرا بنا ہوا ہے۔ تو ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گانے بجانے کا سامان توڑنے کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور دوسرے بتوں کو توڑنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، جو میری بات مان کر میرے پیچھے چلے وہ تو خیر میرا ہے، ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جو میری نافرمانی کرے تو آپ غفور الرحیم ہیں، چاہیں تو بخش دیں ان کو، چاہیں پکڑ لیں۔ بتوں کی محبت نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یوں سمجھتے تھے کہ یہ بت حقیقت میں ان بزرگوں کی یادگاریں ہیں جو اللہ تعالی کے مقبول تھے اور مرنے کے بعد کائنات میں متصرف تھے۔ اللہ نے خدائی کا محکمہ ان کے حوالے کر دیا ہے۔ ہندوؤں نے تو اور مشرکین عرب نے بھی ایک ایک محکمہ ایک ایک بت کے سپرد کر رکھا تھا۔ خدائی کا محکمے تقسیم کر رکھے تھے، وزارتیں۔ یہ کالی دیوی جو مشہور ہے نا، کالی دیوی، اس کو مصیبت کی دیوی کہتے ہیں، اور ہمارے مسلمان کالا بکرا دیتے ہیں صدقے میں۔ یہ بھی وہی تصور ہے، ہندوانہ تصور ہے کہ بلا کالی ہوتی ہے تو اس کا مقابلہ بھی کالے بکرے سے ہونا چاہیے، کالا بکرا، کالی مرغی۔ تو مصیبت کے لیے الگ دیوی ہے، پانی کی دیوی الگ ہے، روٹی کی دیوی الگ ہے، ہوا کی دیوی الگ ہے، الگ الگ دیویاں بنائی ہوئی تھی۔ اور مسلمانوں نے بتوں کا کام قبروں سے لینا شروع کر دیا کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہی بڑے کرنے والے ہیں۔ یہ بزرگ جن کو پوجتے ہیں، جن کی قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، جن سے مرادیں مانگتے ہیں، جن سے حاجتیں مانگتے ہیں، اللہ کے بندو یہ ہمارے پاس ہی سے گئے ہیں، ہمارے سامنے ہی تھے نا۔ یہ خود اللہ سے التجائیں کرتے تھے، اللہ کے سامنے سجدے کرتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے، اللہ کے سامنے دعائیں کرتے تھے، اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے، اور دوسروں کو دعا کے لیے کہتے کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں عمرے پر گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ عمرے پر جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا بہت اچھا، اور ساتھ فرمایا کہ یا اخی لا تنسنا من دعائک، بھائی جان ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کرتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقرہ کبھی مجھے نہیں بھولتا کہ بھائی جان ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھنا، بھولنا نہیں۔ ایسے محبت کے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو۔ دعاؤں کی ضرورت سب کو ہے۔
اللہ والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اپنی رحمت سے قبول فرماتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں دعاؤں کا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر، باہر سے وفود آئیں گے، باہر ملکوں سے وفد آئیں گے، لشکر آئیں گے، یعنی اسلامی لشکر میں شامل ہونے کے لیے، جہاد کے لیے۔ یمن سے جو لشکر آئیں گے ان میں ایک نام اویس قرنی ہے، تم ان سے ملنا اور ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ اندازہ کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے مطابق جب یمن کے لشکر آنا شروع ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں تھے۔ دریافت فرمایا کہ کوئی اس نام کا آدمی بھی ہے؟ کہنے لگے باہر اونٹ چرا رہا ہے۔ ان کو بلوایا، ان سے حال احوال پوچھا تو وہی تھے، اویس قرنی تھے۔ یہ قصہ صحیح مسلم میں لکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میں تم سے دعا کرواؤں، میرے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ وہ کہنے لگے امیر المومنین کہاں، آپ کا درجہ کہاں میرا؟ کجا آپ، کجا میں آپ کے لیے دعا کروں؟ میں تو آپ کی دعا کا طالب ہوں۔ فرمایا درجے کی برجے کی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں تو تمہیں پیغام دے رہا ہوں۔ حضرت اویس قرنی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد کہا کہ آپ نے مجھے رسوا کر دیا، مشہور کر دیا، اور بعد میں جنگل میں چلے گئے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ میں شہید ہوئے، جنگ صفین میں۔ تو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ دعا کی احتیاج تو سب کو ہے، اور یہ اولیاء اللہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں، اللہ کے مقبول بندے، اور جو اپنے آپ کو محتاج نہ سمجھے اللہ کا، وہ ولی کیا ہے؟ جتنا اپنے آپ کو اللہ کا محتاج بنا دے اتنا ہی بڑا ولی ہے، یاد رکھو۔ لیکن مرنے کے بعد تم خدائی کے کارخانے ان کے حوالے کر دیتے ہو، ان اولیاء اللہ کے۔ اور اگر کوئی اس پر ٹوکے تو تم کہتے ہو ولیوں کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے۔ جی ہاں، اولیاء کو خدا نہیں مانتے، ٹھیک کہتے ہو۔ اولیاء کو اولیاء تو مانتے ہیں، اللہ کے مقبول بندوں کو مقبول بارگاہ الہی تو مانتے ہیں، اللہ کے بڑے مقبول بندے۔ کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سنتا ہے اور یہ اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن خدائی کے کارخانے میں شریک نہیں۔ پہلی گمراہ قوموں کو بھی یہی سے دھوکہ لگا اور انہوں نے ان کے بت بنا لیے تھے،
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ امت بتوں سے تو محفوظ رہی، لیکن قبروں پر جا کر تو مانگنا شروع کرتی ہے تم نے ان بزرگوں سے۔ قبروں پر جاؤ، ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرو، ان کے طفیل میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، ان سے نہ مانگو، بزرگوں سے نہ مانگو۔ اور اسی طرح جاہلیت کے تمام کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ جاہلیت کے کام بہت بے شمار تھے، قرآن کریم میں ہے امہات المومنین، ان کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم ٹک کر بیٹھو اپنے گھروں میں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور تم اس طرح زینت کا اظہار نہ کرتی پھرو جس طرح کہ پہلی جاہلیت کے زمانے میں کیا کرتی تھیں، عورتیں کیا کرتی تھیں۔ تو پہلی جاہلیت کے زمانے میں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا، عورتوں کا تبرج بھی تھا، بن سنور کر نکلتی تھی باہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے استصفا شیطان، تو شیطان اس کو تاک کر دیکھتا ہے اور دوسرے لوگوں کی نظروں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اور نہ ہو تو کم از کم بد نظری میں تو مبتلا کرے گا، اور کچھ نہ مل سکے بیچارے کو تو اتنا تو ہوگا کہ نظریں گندی کرے گا۔ یہ تم چشمہ لگاتے ہو، اس پر دھند لگ جاتی ہے نا، کبھی کبھی غبار لگ جاتا ہے، کبھی میل آ جاتا ہے، نظر نہیں آتا پھر۔ اسی طرح ان آنکھوں پر ان گناہوں کا غبار جب لگ جائے گا، یہ تاریکی لگ جائے گی تو پھر صحیح نظر نہیں آئے گا۔ اپنی نظروں کی حفاظت کرو اور عورتوں کو منع کرو تبرج نہ کرے۔ یہ جاہلیت کی چیز ہے، یہ کوئی فخر کی چیز نہیں۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، اس وقت عیسائی عورتیں ایسا کرتی تھی، چوڑے، یہ جو چوڑے عیسائی بن جاتے تھے، ان کی عورتیں نکلتی تھی اس طرح، رفتہ رفتہ ان کی سنت تمام لوگوں نے اختیار کر لی۔ یہ چوڑوں کی سنت ہے، شرفاء کی سنت نہیں۔ عورتوں کا بے پردہ بغیر بڑی چادر کے یا برقعے کے نکلنا یہ صحیح نہیں ہے بھائی۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ منہ کا پردہ چہرے کا بھی پردہ ہے؟ ہمارے قاضی احسان احمد شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم گوشت خرید کر کے لاتے ہو تو بند کر کے لاتے ہو یا تھالی میں کھلا رکھ کر کے سر پر رکھ کے لے آتے ہو؟ تم بند کر کے لاتے ہیں، میں کھلا کیوں نہیں لاتے؟
کہا کہ چیلیں جھپٹ لیں گی؟ فرماتے کہ وہ ایک پاؤں کو چیل جھپٹ لے گی تو یہ 2.5 من کی لاش کو بھی چیل جھپٹ لے گی. چہرے کے پردے کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی چہرے کی طرف دیکھنے والا نہ ہو تو چہرے کا پردہ نہ کرو. لیکن جہاں لوگوں کی نظریں گندی ہوں، لوگوں کے دل گندے ہوں، لوگوں کے ایمان برباد ہوں، وہاں چہرے کا پردہ فرض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ جو بڑی چادر سر سے پاؤں تک لے کر نکلتی ہیں ان کو اپنے چہرے پر بھی لٹکا لیا کریں. صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمان عورتیں جب گھر سے نکلتی تھی تو ایک آنکھ کھلی ہوتی تھی، باقی سب پورا وجود ڈھکا ہوا ہوتا تھا. ایک آنکھ راستہ دیکھنے کے لیے کھلی ہوتی تھی. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ ایک نقاب پوش عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس کا بیٹا شہید ہو گیا تھا تو اپنے بیٹے کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے آئی تھی. لوگوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کا پوچھ رہی ہے اور نقاب پہن کر کے آئی ہے. وہ خاتون کہنے لگی کہ اگر میرا بیٹا نہیں رہا، میں نے بیٹا گم کر دیا تو میری اپنی حیا تو گم نہیں ہوئی، شرم تو نہیں گئی میری. بیٹا مرا ہے، شرم نہیں مری. تو چہرے پر نقاب ڈالنا علامت ہے شرم و حیا کی، اور شرم و حیا عورت کا سب سے بڑا زیور ہے. تم نقاب اتار کر کے، سر سے دوپٹہ اتار کر کے، برقع اتار کر کے، چادر اتار کر کے اس شرم و حیا کی مٹی پلیت کرتے ہو. یہ جاہلیت کی چیز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور جاہلیت کو مٹانے کے لیے آئے تھے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی نجیب الرحمان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2 مہینے سے ہسپتال میں زیر علاج ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. یہ کچھ سب کہتے ہیں کہ میری شرعی حاجات ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا. جائز حاجات اللہ تعالیٰ پوری فرمائے. سراج الدین شیخ صاحب امراض قلب کے ہسپتال میں ہیں، ان کے لیے علاج فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے. غلام حسین قادری صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. حق تعالی شمان شانہ تمام مرحومین کی بخشش فرمائے، ہماری بھی بخشش فرمائے. یہ جو کہتے ہیں درس کا سلسلہ ختم کیا تھا وہ شروع کر دیا جائے، میری ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں دماغ ذرا متحمل نہیں ہے، میں بوجھ ابھی بھی کچھ زیادہ ہی ہے، دوسری طرف کا بوجھ زیادہ ہے.
دعا پر میں اللہ تعالیٰ میری طبیعت ٹھیک کر دے. تو مجھے بھی شوق ہے. یہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھائی کافی دیر سے بے روزگار ہے. اللہ تعالیٰ ان کو حلال اور پاک روزگار عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا لا اله الا انت سبحانك. یا اللہ ہماری بخشش فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما. یا اللہ ہمارے اساتذہ و مشائخ کی بخشش فرما. یا اللہ تمام مسلمان مرد اور عورت یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما. یا اللہ سب کی بخشش فرما. یا اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرما. یا اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت فرما اور ہماری بخشش فرما. یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اپنی رحمت سے ان کو صحت و عافیت عطا فرما. یا اللہ جو کمزور ہیں ان کو قوت عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور پاک روزگار نصیب فرما. یا اللہ جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتیں پوری فرما. یا اللہ جن بچیوں کی شادیاں اٹکی ہوئی ہیں یا اللہ ان کی شادیوں کے لیے سامان پیدا فرما دے. یا اللہ ان کے لیے سامان پیدا فرما دے. یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. یا اللہ جن بچوں نے امتحان دیے یا اللہ ان کو کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے یا اللہ ہم کو ان کے چھوڑنے اور ان کے مٹانے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا گانا بجانا قرآن و سنت کی روشنی میں. تیار کردہ پاک ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی. فون نمبر 56788123. سیدھے ابھی نماز جہنم میں جاؤ گے جس روز کے تخت پہ بیٹھے گا کبریا. جس روز کے تخت پہ بیٹھے گا کبریا اس وقت کیا کہو گے تمہیں آئے گی حیا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان
کیسے کیسے زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا۔ ہر ایک کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑھانے گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ زمین کے ہوئے لوگ